بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے، صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ہے، اور اسلاف سے یہ معمول بہا ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی تراویح نہ پڑھتا ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ اس کی تاکید کتابوں میں منقول ہے، اور جن احادیث سے اس کا ثبوت ہوتا ہے علماء نے ان احادیث کو بھی جمع کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو تراویح سنت مؤکدہ سمجھ کر اہتمام سے اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ تراویح پڑھنا بھی سنت ہے، پورے مہینے رمضان کی 20 رکعتیں، اور تراویح میں قرآن کریم کا سننا یہ بھی سنت ہے۔ یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں۔ تو بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ 3 پارے، 5 پارے، 6 پارے تراویح میں قرآن کریم کا ختم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تراویح پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ تو انہوں نے ایک سنت تو ادا کر لی تراویح میں قرآن کریم کو ختم کرنے کی، لیکن روزانہ جو 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت ہے، جس دن تراویح چھوڑی جائے گی اس دن یہ سنت چھوٹے گی۔ تو ایسے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی چاہیے کہ 3 پارے، 5 پارے، 6 پارے میں ختم کر کے باقی رمضان کے دنوں میں بھی روزانہ تراویح پڑھنے کا اہتمام کرے، چاہے پھر علم تراہی کی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری ایک کمزوری تراویح میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ خاص کر جہاں زیادہ پارے کی تراویح ہوتی ہے، 3 پارے، 5 پارے، تو بہت سے ہمارے مصلی بھائی پہلی رکعت میں شروع سے شامل نہیں ہوتے، بلکہ امام صاحب کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں، پیچھے بیٹھے بیٹھے یا تو ویسے ہی وقت نکالتے ہیں، یا کانا پھونسی چلتی ہے، یا موبائل تو ماشاءاللہ ساتھ ہوتا ہی ہے، اس میں لگے رہتے ہیں، اور پھر جب امام رکوع میں جاتا ہے تو اس وقت شامل ہوتے نماز میں۔ تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تراویح میں پورا قرآن کریم سننا یہ بھی سنت ہے۔ تو ہم جب تک نماز میں شامل نہیں ہوں گے تو امام جو حصہ قرآن کا ہمارے نماز میں شامل ہونے سے پہلے پڑھ لے گا تو اتنا حصہ تو ہمارا وہ تراویح سے چھوٹ گیا۔ تو تراویح میں جو پورا قرآن پڑھنا یا سننا سنت تھا، یہ سنت پوری ادا نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے تمام بھائیوں کو چاہیے کہ تراویح میں شروع ہی سے شامل ہو، رکوع میں امام کے جانے کا انتظار کر کے پھر شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ یہ سنت میں خلل رہ جائے گا۔